اور خبر دیں گے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی گرفتاری اور عدالت میں پیشی کے بارے میں۔ پولیس نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو بغیر ہتکڑی پروٹوکول میں عدالت میں پیش کیا۔ فاروق سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق، کیا ماجرا یہ؟ جی بالکل، یہ منشیات برآمدی اور غیر قانونی اثر رکھنے کے درجنوں مقدمات میں ملوث ہیں، اور آج ہی جو ان کو مختلف مقدمات کے اندر سٹی کورٹ کی مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم انمول پنکی کو خاصے پروٹوکول کے اندر لایا گیا، اور ان کو نہ ہتکڑی لگی ہوئی تھی، نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی پولیس جو ہے سیکیورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، یا جو ایس او پیز جس کو ہم کہتے ہیں ان کا خیال رکھا۔ انمول پنکی ناطق بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ بڑے مزے سے یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ انہوں نے اپنے وکیل کو بھی بلوایا، اور وکیل سے جو ہے وہ وکیل سے فون لے کر بات بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل جو ہے ایکشن میں بھی نظر آ رہی تھی، اور اس کے انہوں نے جو وہاں پر لوگ جو موجود تھے ان کے ساتھ ان کا ہنسی مذاق بھی جاری تھا، اور ساتھ میں جو فیشن تھے جدید دور کے وہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی تھی۔ پولیس کی جانب سے آج ان کے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ 14 روز کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا گیا تھا، جس میں ان کو جوڈیشل کسٹڈی دی گئی ہے۔ پولیس نے آج عدالت میں بتایا ہے کہ ان کے پاس سے چرس کے 2 پیکٹ اور منشیات کا جو مواد ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور برآمد منشیات 15 لاکھ سے زائد کی ہے، لہٰذا ملزم کا 14 روز کا۔ ٹھیک ہے فاروق، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کریں، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے نذیر شاہ ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، لیڈی کانسٹیبل ہے لیکن وہ پیچھے چل رہی ہے، اتنی بڑی کوکین ڈیلر ہے، اس کو گرفتار کیا ہے لیکن اس کو ہتکڑی نہیں لگی ہوئی اور اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بالکل دیکھیں، یہ اربوں روپے کا اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ کوکین بیچ چکی ہے، فروخت کر چکی ہے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی یہ کوکین کی سب سے بڑی ڈیلر ہے، اور یہ اپنا ذاتی پروڈکشن بناتی ہے، خود یہ کوکین میکر ہے۔ اور اس کی جب گرفتاری کی گئی تو اس کے قبضے سے کروڑوں مالیت کی نہ صرف کوکین ملی ہے بلکہ اسلحہ بھی ملا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ وائن کی 7 بوتلیں بھی ملی ہیں، اور دیگر ممنوعہ اشیاء جس میں ایفیڈرین، میتھ، کیٹولین اور کیٹامائن، یہ تمام کیمیکل اس کے پاس سے برآمد ہوئے، جس کے بعد اس کو ملزموں کی طرح عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ نہ اس کو ہتھکڑی لگائی گئی، نہ ہی اس کو کوئی اور وہ والا اس کے ساتھ کام کیا جیسے کسی مجرم کو عدالت میں پیش کرتے چاہے وہ خاتون ملزمہ ہو یا مرد ہو۔ اس کے ساتھ لیڈی پولیس اہلکار موجود ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے کم سے کم اس کے ساتھ ہتھکڑی پکڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا۔ موبائل فون کا یہ کھلے عام استعمال کرتی رہی۔ شعبہ تفتیش کی جانب سے جو اس کوکین کی کوئن کہلاتی ہے، یہ اس کو مکمل طور پر پروٹوکول دیا گیا، اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلتا رہا جیسے وہ تفتیشی افسر نہیں بلکہ اس کا ذاتی ملازم ہو، بلکہ اس کا راستہ بھی دکھاتا رہا کہ میڈم آپ رائٹ مڑیں اور ادھر مڑیں۔ تو اس کا یہ انداز دیکھ کر یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پولیس بھی اس کے دباؤ میں، اور جس طریقے سے یہ بیٹھی رہی اور پولیس اور جس طرح اس کے ساتھ خدام کی طرح لگے رہے۔ جس وقت یہ تھانے میں بھی جب وہ گرفتار ہوئی تھی تو ہمارے مصدقہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی جانب سے پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ مجھے کوئی جیل میں بھی روک نہیں سکتا، میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گی۔ تو اس کے جو باڈی لینگویج ہے، اس خاتون کی گرفتاری کے بارے میں ذرا بتائیے گا، کب اس کو گرفتار کیا گیا، کیسے گرفتار کیا گیا تھا؟ دیکھیں، جو یہ رات گزری ہے اس میں رات گئے اس کی گرفتاری کی گئی ہے، اور صبح کے بعد اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں کوکین کی سب سے بڑی جو ڈیلر تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ کوکین کی خود پروڈکشن کرتی تھی، اور جو کوکین محض 8 سے 10 ہزار روپے کی گرام ملتی ہے، تو وہ اس کو اپنے اس پروسیس کے بعد جس میں لیڈوکین، کیٹامائن، میتھ اور ایفیڈرین ملا کر 300 گرام کوکین کو یہ 1000 گرام یعنی 1 کلو بنا لیتی تھی، اور 1 گرام کی قیمت جو عام کوکین کی 8000 روپے 10,000 روپے، تو وہ اس میں اس کو وائٹ کوکین کے نام سے 25,000 روپے میں اور گولڈن کوکین کے نام سے 40,000 روپے میں فروخت کرتی تھی۔ اور اس کے پروڈکشن یونٹ ایک لاہور میں لگا ہوا تھا، ایک کراچی میں لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 بھائی ہیں جو اس کے اس کام کو بھی سنبھالتے ہیں، 4 اس کے رائڈر۔ اچھا، یعنی کہ اور لوگ بھی ہیں جو اس کا کام سنبھال رہے ہیں۔ اب ذرا اس پیشی پر بات کر لیتے ہیں۔ نذیر، یہ کہیے پولیس کا اس پر کیا موقف ہے؟ یہ اتنا پروٹوکول اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ پولیس کیا کہتی ہے اس پر؟ دیکھیں، پولیس کی جانب سے اس وقت کوئی موقف نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس اس کا ریمانڈ لینے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف 2 مقدمات درج کیے ہیں، اور جب ریمانڈ پولیس کو اسی وقت نہیں ملتا جب کیس کچا بنایا جائے یا کوئی سکم اس میں جو ہے وہ چھوڑ دی جائے، تو اس میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو پولیس کی جانب سے جو پروسیڈنگ تھی، جو کیس کو پرسو کیا جانا تھا، اس کے اندر اتنی جان نہیں تھی، اور 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر اس کو بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ پولیس سے جب ابھی
میں نے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں ریویو میں جائیں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ یہ اہم ملزمہ ہے، اس کا ہمیں ریمانڈ دیا جائے، لیکن بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ اتنی آسانی اس کے جو ریمانڈ اس کا دیا جائے گا۔ ہمیں مصدقہ ذرائع کی جانب سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صرف پولیس نہیں بلکہ منشیات کے خلاف کام کرنے والے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی پنکی کی گرفتاری کے لیے جلد پولیس سے رابطہ کریں گے، کیونکہ اس کے خلاف صرف پولیس نہیں بلکہ ان تمام دیگر جو ادارے ہیں جن میں ANF یا ایکسائز یا ایسے ادارے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کریں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ پولیس کو چکمہ دیتی آ رہی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کوکین کا کام کرتی تھی۔ اس نے باقاعدہ اپنے ڈبے اپنے باکس چھپوائے ہوئے تھے، سلور کلر کا جو کیپ ہوتا تھا وہ وائٹ کوکین کا اور گولڈن جو ہوتا تھا وہ گولڈن کوکین کے نام سے فروغ کرتی تھی۔ اس پہ لکھا ہوتا تھا کوئن پنکی میڈم، نام ہی کافی ہے، کسی بھی ڈان لکھا ہوتا تھا اور یہ باقاعدہ طور پر خود کو ڈان کہلاتی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ کوئی پولیس اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ جی ٹھیک ہے، نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ۔